بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 73ویں قسط پیش خدمت ہے۔ مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے۔ اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جس سے لڑنے وہ جا رہے تھے۔ وہ دشمن بہت طاقتور تھا، اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خالد جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسانی بادشاہ جبلہ بن الاہم اپنے امراء اور سالاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آ گئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دینا ہے۔ اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج شکست دے چکی تھی اور مدینہ کا 28,000 مجاہدین کا لشکر 4 حصوں میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ غسانی شاہ جبلہ نے اپنے امراء اور سالاروں سے کہا تھا، ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں، رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس زبردست فوج کو گھٹنوں بٹھا کر اس سے یہ علاقہ لے لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے۔ تمہارے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فارسی بزدل تھے، اپنے آباء و اجداد کی شجاعت کو یاد کرو۔ اگر تم نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا تو رومی ہی جو آج ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے، پھر تم 2 دشمنوں کے درمیان پس جاؤ گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زیادہ دن تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ایک معمر سالار نے کہا، شہنشاہ غسان، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے۔ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فراز کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کی متحدہ فوج کو شرمناک شکست نہیں دی؟ جبلہ بن الاہم نے کہا، ضروری ہے، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کے نیچے رکھ دیا تو رومیوں اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر ایک بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر یا ان کا کوئی دستہ کسی بھی طرف سے گزرے اس پر حملہ کر دو اور انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ شخص جس نے غسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر جان قربان کر دے، لیکن 3-4 مسلمانوں کی جان ضرور لے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے بلبوتے پر آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم انہیں کچل کر رکھ دو۔ قبیلے کے بچے بچے کو لڑاؤ، عورتوں کو بھی لڑاؤ، اور ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کو ایک دانہ نہ ملے، پینے کو پانی کی بوند نہ ملے، اور ان کے اونٹ اور گھوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکیں جو تمہاری زمین نے اگائی ہے۔ خالد کی اگلی منزل سوا تھی، جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سرسبز اور شاداب جگہ ہے۔ ان کے راستے میں پہلی بستی آئی تو اس سے کچھ دور کم و بیش 40 گھوڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہر اول پر اس طرح حملہ کیا کہ گھوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے نکلے، سر پر دوڑتے آئے اور برچیوں سے مجاہدین پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین بھی شاہ سوار تھے اور اس طرح کی چھاپہ مار لڑائی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے 3-4 کو گرا لیا۔ یہ غسانی سوار تھے جنہوں نے پہلے حلے میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑنا جانتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ حلہ بول کر آگے نکل گئے اور بکھر گئے تھے۔ دور جا کر وہ پھر واپس آئے۔ اب مسلمان پوری طرح تیار تھے۔ غسانیوں نے حلہ بولا، وہ برچیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے۔ ان کا انداز جم کر لڑنے والا تھا ہی نہیں۔ تقریباً اتنے ہی غسانی سواروں نے مجاہدین کے لشکر کے عقبی حصے پر حملہ کیا۔ یہ بھی چھاپہ مار قسم کا حلہ تھا۔ گھوڑے سر پر دوڑتے آئے اور آگے نکل گئے۔
خالد لشکر کے وسط میں تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی، لیکن وہ لشکر کو زیادہ پھیلا نہ سکے کیونکہ وہ علاقہ ہموار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد خالد کے سامنے چند ایک غسانی قیدی لائے گئے۔ انہیں مجاہدین نے گھوڑوں سے گرا لیا تھا۔ ان سے جب جنگی نوعیت کی معلومات حاصل کی جانے لگی تو ان سب نے بڑی جرأت سے باتیں کیں۔ ایک قیدی نے کہا، تم جدھر جاؤ گے تم پر حملے ہوں گے۔ ایک اور قیدی نے کہا، جب آدمی نہیں ہوں گے وہاں تم پر عورتیں حملہ کریں گی۔ خالد نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں؟ ایک قیدی نے جواب دیا، دشمن نہیں ہو تو یہاں آئے کیوں ہو؟ ان قیدیوں نے اور تو کچھ نہ بتایا کہ ان کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ ان سے یہ پتہ چل گیا کہ تمام سرحدی بستیوں میں ان کے بادشاہ کا یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہیں تاکہ جب مسلمان غسانیوں کی فوج کے مقابلے میں آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوں اور کمزور ہو چکے ہوں۔ ایک قیدی نے کہا، یہاں تمہیں اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا، پینے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ ایک اور قیدی نے کہا، تمہارے اونٹوں اور گھوڑوں کو ہم بھوکا مار دیں گے، ہماری زمین سے یہ گھاس کی ایک پتی نہیں کھا سکیں گے۔ ایک اور قیدی بولا، کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ایک اور قیدی نے کہا، لڑنے آئے تھے تو خالد بن ولید کو ساتھ لاتے۔ خالد نے پوچھا، وہ آ جاتا تو تم کیا کرتے؟ قیدی نے جواب دیا، سنا ہے اس کے سامنے اس کا کوئی دشمن پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، اور سنا ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے، قیدیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتا ہے۔ خالد نے کہا، اگر وہ اتنا ظالم ہوتا تو تم اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوتے، تمہارے سر تمہارے کندھوں پر نہ ہوتے۔ قیدی نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے سامنے کھڑا ہے، میں تمہاری بہادری کی تعریف کرتا ہوں۔ ایسا حملہ بہادر کیا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا ہے۔ تمام قیدیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور وہ حیرت زدہ تاثر چہروں پر لیے خالد کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے پوچھا، کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ خالد نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، نہیں، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تمہارے ابھی بہت سے بھائی ہماری قید میں آئیں گے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، قتل وہی ہوگا جو ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ کیا تم غسان کے لشکر کے آدمی ہو؟ ایک قیدی نے جواب دیا، نہیں، ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ خالد نے پوچھا، تم میرا نام کس طرح جانتے ہو؟ ایک ادیڑ عمر قیدی نے جواب دیا، ابن ولید، تیرا نام غسان کے بچے بچے نے سنا ہے، غسان کی فوج تیرے نام سے واقف ہے۔ فارس کی فوج کو شکست دینے والا سالار عام قسم کا انسان نہیں ہو سکتا، لیکن ابن ولید، اب تیرا مقابلہ قبیلہ غسان سے ہے۔ خالد اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں جاری رکھیں اور ان سے کچھ باتیں معلوم کر لیں۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ غسانیوں اور رومیوں تک ان کا صرف نام ہی نہیں پہنچا تھا، بلکہ ان کے نام کے ساتھ کچھ روایتیں اور حکایتیں بھی پہنچ گئی تھیں۔ بعض لوگ خالد کو مفوق الفطرت شخصیت سمجھنے لگے تھے۔ خالد آگے بڑھتے گئے۔ غسانیوں کے گروہوں نے دو اور جگہوں پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا۔ ایک حملہ جو چھاپا مار قسم کا تھا خاصا سخت تھا۔ مسلمان چونکہ چوکس اور تیار تھے اس لیے ان کا زیادہ نقصان نہ ہوا، حملہ آوروں کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ خالد کو قیدیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر ان حملوں کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح مزاحمت جاری رہی تو انہیں اپنے لشکر کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ صبح کے قریب ظہر اور عصر کے درمیان پہنچے تو انہیں بڑا ہی وسیع سبزہ زار نظر آیا۔ اس میں بے شمار بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چر رہے تھے۔ یہ وسیع چراگاہ تھی۔ اس کے قریب سوا کی بستی تھی۔ خالد نے اس خیال سے کہ پیشتر اس کے کہ ان پر حملہ ہو، انہوں نے حکم دیا کہ تمام بھیڑ بکریاں اور مویشی پکڑ لیے جائیں اور انہیں کھانے کے لیے اور ان میں جو دودھ دینے والے جانور تھے انہیں دودھ کے لیے استعمال کیا جائے۔ مجاہدین ان جانوروں کو پکڑنے لگے تو بستی والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ غسانیوں کے گھوڑے اچھے تھے اور ان کے ہتھیار بھی اچھے تھے، لیکن مسلمانوں کے آگے وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔ خالد نے چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جب بستی میں گئے تو وہاں لڑنے والا کوئی ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ وہ بوڑھے تھے، عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے۔ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے چھپ گئیں یا بھاگ اٹھیں۔ خالد کے حکم سے ان سب کو روک کر کہا گیا
کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اگر بستی سے مسلمان لشکر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو بستی کو اجاڑ دیا جائے گا۔ مخبروں نے خالد کو اطلاع دی کہ کچھ دور آگے ایک قلعہ ہے جس میں عیسائی فوج ہے اور اس کا سالار رومی ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ سوا کے بھاگے ہوئے غسانی اس قلعے میں چلے گئے ہیں۔ اس قلعے کا نام ارق تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، شام گہری ہو گئی۔ قلعے کے دروازے سورج غروب ہوتے ہی بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد قلعے کے سنتریوں کو جو دیوار پر ٹہل رہے تھے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ سنتریوں نے خبردار ہوشیار کی صدائیں لگانی شروع کر دیں۔ کماندار دیوار پر گئے اور نیچے دیکھا، بہت سے گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ قلعے کے بڑے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ابھی اور گھوڑے اور اونٹ آ رہے تھے۔ دروازے کے اوپر ایک برج سے ایک کماندار نے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ باہر سے ایک سوار نے جواب دیا، ہم غسانی ہیں، مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم نے صبح میں انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم ان کے مقابلے میں جم نہ سکے۔ ہم بستی میں جاتے تو مسلمان ہمیں زندہ نہ چھوڑتے۔ کیا تم پناہ لینے آئے ہو؟ ایک غسانی سوار نے جواب دیا، پناہ بھی لیں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے بھی، تمہیں ہماری ضرورت ہوگی۔ رومی سالار کو بلایا گیا۔ اس نے ان لوگوں سے اپنی تسلی کے لیے کئی سوال کیے اور ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھلوا دیا۔ انہوں نے رومی سالار کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کی نفری کتنی ہے اور اب وہ کہاں ہیں۔ اگلی صبح طلوع ہوئی تو خالد کا لشکر قلعے تک پہنچ گیا تھا اور قلعے کو محاصرے میں لے رہا تھا۔ عیسائی فوج جو قلعے میں تھی قلعے کی دیواروں پر چلی گئی اور فوج کا ایک حصہ قلعے کے بڑے دروازے سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ اس حصے کو ایسی صورتحال کے لیے تیار رکھا گیا کہ دروازہ ٹوٹ جائے تو یہ دستہ حملہ آوروں کو اندر نہ آنے دے اور حکم ملنے پر باہر جا کر مسلمانوں پر حملے کرے۔ قلعے کے باہر للکار اور نعرے گرج رہے تھے۔ خالد کے حکم سے رافع بن عمیرہ نے بلند آواز سے کہا، قلعہ ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہر غسانی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہتھیار ڈال دو اور کسی کو باہر بھیجو جو ہمارے ساتھ صلح کی شرطیں طے کر لے۔ اوپر سے ایک کماندار نے للکار کر کہا، اے مسلمانوں، یہ قلعہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ باقی لکھتا ہے کہ قلعے میں ایک ضعیف العمر عالم تھا۔ اس نے رومی سالار کو بلایا۔ اس عالم کی قدر و منزلت تھی اور غسانی اس کا حکم مانتے اور اس کی ہر بات کو برحق تسلیم کرتے تھے۔ عالم نے پوچھا، کیا اس فوج کا پرچم کالے رنگ کا ہے؟ رومی سالار نے جواب دیا، ہاں مقدس باپ، ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے جو سفید اور کالے رنگ کا ہے۔ عالم نے پوچھا، کیا یہ فوج صحرا میں سے اس راستے سے گزر کر آئی ہے جس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا؟ مورخ واقدی طبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ دو مخبروں نے اس عالم کو بتایا کہ مسلمانوں کی فوج صحرا کے اس حصے میں سے گزر کر آئی ہے جہاں اونٹ بھی نہیں جاتے اور جہاں سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ محمد عالم نے پوچھا، کیا اس فوج کے سالار کا قد اونچا ہے؟ کیا اس کا جسم گٹھا ہوا ہے اور اس کے کندھے چوڑے ہیں؟ کسی نے جواب دیا، مقدس باپ، قد تو ان سب کے اونچے ہیں اور جسم بھی سب کے گٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے کندھے سب سے چوڑے ہیں۔ عالم نے پوچھا، کیا اس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے اور کیا اس کے چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے گہرے داغ ہیں؟ کسی اور نے جواب دیا، ہاں مقدس درویش، اس کی داڑھی دوسروں سے زیادہ گھنی ہے اور یہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ ہیں۔ اس عالم درویش نے رومی سالار اور عیسائی سرداروں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا سر دائیں بائیں 2 بار ہلایا۔ اس نے کہا، یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں۔ رومی سالار نے کہا، اے کہ تو جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ عالم نے کہا، کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا، کیا وہ آسمانوں کا کوئی دیوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ عالم نے کہا، اے عیسائی سردار، وہ چوڑے کندھوں اور چیچک کے داغوں والا جو مدینہ سے آیا ہے اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے۔ تیرے پاس علم ہے نہ علم، تو رومی نہیں، تو غسانی بھی نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا دیوتا تو نہیں۔ سن رومی سالار، اور تو بھی سن عیسائی سردار،
جو اس صحرا میں سے اپنے لشکر کو زندہ گزار لایا ہے، جہاں کی ریت پہلے اندھا کرتی، پھر جسم کو خشک لکڑی بناتی اور پھر جلا دیتی ہے، وہ انسان آسمانوں کے دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میں اور کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قلعہ اس کے حوالے کر دو، اور اگر لڑنا چاہو تو عقل اور ہوش سے کام لینا، لیکن عقل تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس وقت جب یہ عالم اور درویش قلعہ دار اور عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد کے مقابلے میں آئیں تو ذرا سوچ لیں۔ اس وقت قلعے کے اندر مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعہ لینے آئے ہیں، اپنے لشکر کو، اپنی عورتوں اور بچوں کو بچاؤ۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا۔ اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ قلعہ سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم عقاب دیکھتا تھا تو وہ اپنے آپ میں ایک دھچکا محسوس کرتا تھا۔ رومی سالار نے کسی سے پوچھا، کیا یہی ہے سارا لشکر؟ یہی نہیں ہو سکتا، اسے جواب ملا، یہ لشکر اتنا ہی ہے۔ اس نے حکم دیا، تیروں کا می برسا دو ان پر، قریب آئیں تو برچیاں پھینکو۔ دیوار سے تیروں کی بچھاڑیں آنے لگی۔ خالد نے گلا پھاڑ کر کہا، خدا کی قسم، یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں۔ تیر اندازوں کو آگے کرو، دروازوں پر ہلہ بول دو اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے، اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ خالد کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر انداز تیروں کی بچھاڑوں میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور دروازے کے اوپر اور برجوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا، جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا کہ اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مجاہدین کی اس جرأت نے اور لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ خالد کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا، اب بھی وقت ہے، قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعہ ہم نے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد نے اپنے سالاروں کی طرف قاصد دوڑا دیے کہ رک جاؤ۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا، باہر آ کر بات کرو۔ قلعے کا دروازہ کھلا۔ رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینہ کے اس سالار کے سامنے آن کھڑا ہوا جس کے کندھے چوڑے، داڑھی گھنی اور جس کے چہرے پر چیچک کے چند ایک داغ تھے۔ خالد نے رومی سالار سے کہا، خدا کی قسم، تو عقل والا ہے، تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا ہے، اب تو مجھ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے جو دوست دوستوں سے رکھا کرتے ہیں۔ خالد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رومی سالار نے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ خالد نے کہا، ہاتھ نہیں، پہلے تلوار۔ رومی سالار نے اپنے کمر بند سے تلوار ماء نیام کھول کر خالد کے حوالے کر دی۔ پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر خالد کے آگے پھینک دیں۔ رومی سالار نے پوچھا، اب بتا اے سالار مدینہ، تیری اور شرط کیا ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ خالد نے کہا، ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے اے رومی سالار، ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور محصول نہیں لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لیتے تو عرق کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو امن سے آیا ہے، امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماؤں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام، اس پر غور کرنا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوف زدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد انہیں قتل کرا دے گا اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن خالد نے جزیہ کے سوا کوئی اور شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوف زدہ نہیں، حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔
ارک سے آگے 2 مقامات سخنہ اور قدمہ تھے۔ خالد نے ارک پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعہ دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔